پہلا تسالونیکیوں کی کتاب۔ کیا آپ پہلا تسالونیکیوں کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ پہلا تسالونیکیوں کی ساری کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ مصنف پہلا تسالونیکیوں پہلا باب پہلی آیت بیان کرتی ہے کہ اس کتاب کو پولس رسول نے تحریر کیا تھا اور اس کو قلم بند کرنے کے دوران غالباً سیلاس اور تھموتھیوس اس کے ساتھ تھے۔ سن تحریر: تسالونیکیوں کی کتاب غالباً 50 بعد از مسیح میں تحریر کی گئی تھی۔ تحریر کا مقصد تسالونیکیوں کی کلیسیا کے اندر مسیح کی آمد ثانی کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں، لہٰذا اس خط کے ذریعہ سے پولس رسول ان کی ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پولس اس خط کو ان لوگوں کے لیے راز بازی کی زندگی گزارنے کے ہدایت کے طور پر بھی لکھتا ہے۔ کلیدی آیات: پہلا تسالونیکیوں 3 باب 5 آیت: اس واسطے جب میں اور زیادہ برداشت نہ کر سکا تو تمہارے ایمان کا حال دریافت کرنے کو بھیجا، کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ آزمانے والے نے تمہیں آزمایا ہو اور ہماری محنت بے فائدہ گئی ہو۔ پہلا تسالونیکیوں 3 باب 7 آیت: اس لیے اے بھائیو، ہم نے اپنی ساری احتیاج اور مصیبت میں تمہارے ایمان کے سبب سے تمہارے بارے میں تسلی پائی۔ پہلا تسالونیکیوں 4 باب 14 سے 17 آیات: کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں منہ جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ پہلا تسالونیکیوں 5 باب 16 سے 18 آیات: ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ آمین اور آمین۔ مختصر خلاصہ: اس خط کے پہلے 3 ابواب تو یہ بیان کرتے ہیں کہ پولس کس قدر چاہتا تھا کہ وہ اس کلیسیا میں جائے، لیکن وہ جا نہ سکا کیونکہ شیطان نے اس کو روکے رکھا۔ پہلا تسالونیکیوں 2 باب 18 آیت، اور یہیں پر وہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ وہ اس کلیسیا کے بارے میں کیسی فکر رکھتا تھا اور اس نے ان کے بارے میں سن کر کیسی تسلی پائی۔ اس کے بعد پولس رسول ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ پہلا تسالونیکیوں 3 باب 11 سے 13 آیات۔ باب نمبر 4 کے اندر پولس رسول تسالونیکے کی کلیسیا کو ہدایت کرتا ہے کہ انہیں کس طرح سے مسیح میں پاک زندگی گزارنی چاہیے۔ پہلا تسالونیکیوں 4 باب 1 سے 12 آیات۔ اس کے بعد پولس رسول ان کو ان کی غلط فہمی کے تعلق سے ہدایات دینا جاری رکھتا ہے۔ انہیں بتاتا ہے کہ وہ سب لوگ جو مسیح میں بطور ایماندار مرے ہیں، وہ سبھی اس کی آمد ثانی کے موقع پر جی اٹھیں گے۔ پہلا تسالونیکیوں 4 باب 13 سے 18 آیات، 5 باب 1 سے 11 آیات۔ اس کتاب کا اختتام مسیح زندگی بسر کرنے کے حوالے سے آخری ہدایات کے ساتھ ہوتا ہے۔ پرانے عہد نامے کے ساتھ ربط: پولس رسول تسالونیکے کے ایمانداروں کو یاد دلاتا ہے کہ وہ ساری ایذا رسانی جو انہیں اپنے ہی وطن کے لوگوں میں یعنی ان یہودیوں کی طرف سے مل رہی تھی جنہوں نے یسوع کو بطور مسیحا رد کر دیا تھا۔ دوسرا باب 15 آیت بالکل ویسی ہی تکلیف تھی جس کا سامنا پرانے عہد نامے کے نبیوں نے بھی کیا تھا۔ یرمیہ 2 باب 30 آیت، متی 23 باب 31 آیت۔ خداوند یسوع نے اس حوالے سے خبردار کیا تھا کہ خدا کے سچے نبیوں کی ناراست لوگوں کی طرف سے ہمیشہ ہی مخالفت ہوگی۔ لوکا 11 باب 49 آیت۔ کلیسیاؤں کے نام خط میں بھی پولس رسول اس کلیسیا کو اس سچائی کے بارے میں یاد دلاتا ہے۔ عملی اطلاق: اس کتاب کی تعلیمات کا اطلاق زندگی کے بہت سارے معاملات پر کیا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ اعتماد بخشتی ہے کہ مسیح کی آمد ثانی کے وقت ہم چاہے زندہ ہوں یا مردہ، ہم نئی زندگی میں اس کے ساتھ ہوں گے۔ پہلا تسالونیکیوں 4 باب 13 سے 18 آیات۔
یہ کتاب ہمیں اس بات کا بھی یقین دلاتی ہے کہ بطور مسیحی ہم خدا کے قہر کا سامنا نہیں کریں گے۔ پہلا تسالونیکیوں 5:8-9 اور یہ کتاب ہمیں یہ ہدایت بھی دیتی ہے کہ ہم نے ہر روز مسیحی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پہلا تسالونیکیوں 4:4-5 آمین اور آمین۔ دوسرا تسالونیکیوں کی کتاب۔ کیا آپ دوسرا تسالونیکیوں کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ تسالونیکیوں کی ساری کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ دوسرا تسالونیکیوں کے پہلے باب کی پہلی آیت بیان کرتی ہے کہ اس کتاب کو پولس رسول نے تحریر کیا تھا اور اس کو قلم بند کرنے کے دوران غالباً سیلاس اور تھموتھیس اس کے ساتھ تھے۔ سن تحریر۔ دوسرا تسالونیکیوں کی کتاب غالباً 51-52 بعد از مسیح میں تحریر کی گئی تھی۔ تحریر کا مقصد تسالونیکیوں کی کلیسیا میں خداوند کے روز عظیم کے بارے میں اب بھی کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ دن پہلے ہی گزر چکا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے خدمتی کام کو روک دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو سخت ایذا رسانی کا بھی سامنا تھا۔ پولس رسول نے یہ خط ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے اور انہیں تسلی دینے کے لیے لکھا تھا۔ کلیدی آیات۔ دوسرا تسالونیکیوں 1:6-7 کیونکہ خدا کے نزدیک یہ انصاف ہے کہ بدلہ میں تم پر مصیبت لانے والوں کو مصیبت اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے، جب خداوند یسوع اپنے کبھی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا۔ دوسرا تسالونیکیوں 2:13 لیکن تمہارے بارے میں اے بھائیو، خداوند کے پیارو، ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعہ سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ۔ دوسرا تسالونیکیوں 3:3 مگر خداوند سچا ہے، وہ تم کو مضبوط کرے گا اور اس شریر سے محفوظ رکھے گا۔ دوسرا تسالونیکیوں 3:10 اور جب ہم تمہارے پاس تھے اس وقت بھی تم کو یہ حکم دیتے تھے کہ جسے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے۔ مختصر خلاصہ۔ سب سے پہلے پولس رسول تسالونیکیوں کی کلیسیا کو سلام پیش کرتا اور پھر ان کی حوصلہ افزائی اور ان کو نصیحت کرتا۔ وہ اس خدمت کے بارے میں سن کر ان کی تعریف کرتا جو وہ خداوند کے لیے کر رہے تھے اور ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ دوسرا تسالونیکیوں پہلا باب 11-12 دوسرا باب پولس رسول واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ خداوند کے روز عظیم کے دن کیا ہوگا۔ دوسرا تسالونیکیوں 2:1-12 اس کے بعد پولس ان کو ثابت قدم رہنے کی ترغیب دیتا اور ان لوگوں سے دور رہنے کی نصیحت کرتا ہے جو بے قاعدگی سے چلتے ہیں اور خوشخبری کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے۔ دوسرا تسالونیکیوں 3:6 پرانے عہد نامے کے ساتھ ربط۔ آخری ایام کے تعلق سے بات کرتے ہوئے پولس رسول اپنے پیغام میں پرانے عہد نامے کے متعدد حوالہ جات کا ذکر کرتا ہے اور اس طرح پرانے عہد نامے کے صحائف کی تصدیق اور تائید کرتا ہے۔ آخری ایام کے تعلق سے اس خط میں پولس رسول کی زیادہ تر تعلیم دانیل نبی اور اس کی رویاؤں پر مشتمل ہے۔ دوسرا تسالونیکیوں 2:3-9 میں وہ اس بے دین شخص کا ذکر کرتا ہے جس کے بارے میں دانیل کی کتاب میں پیشن گوئی پائی جاتی ہے۔ دانیل 7-8 عملی اطلاق۔ تسالونیکیوں کے نام دوسرا خط اس معلومات سے بھرا ہوا ہے جو آخری ایام کی وضاحت پیش کرتا ہے۔ اس خط میں ہمارے لیے یہ بھی نصیحت پائی جاتی ہے کہ بیکار نہ رہیں بلکہ اس کام کو سر انجام دیں جو ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے۔ دوسرا تسالونیکیوں میں کچھ اہم دعائیں بھی پائی جاتی ہیں جو اس لحاظ سے ہمارے لیے نمونہ بن سکتی ہیں کہ آج کل ہمیں دوسرے ایمانداروں کے لیے کس طرح دعا کرنی چاہیے۔ آمین اور آمین۔